سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی تمنا ہے کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے الہی ہم نے پھر صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق جیسا ایک جری انسان پیدا کر جہاں ہو گم حیا اللہ وہیں عثمان پیدا کر علی مرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر الہی پھر وہی شوکت ملے دین پیمبر کو الہی پھر کوئی ابن ابی سفیان پیدا کر میرے واجب الاحترام سامعین گرامی قدر معزز دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اور ہر قسم کی تعریف کے لائق صرف اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت ہے جس ذات نے اپنی قدرت سے پوری کائنات کے نظام کو بنایا اور پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے وہ اللہ پوری کائنات کا خالق بھی ہے وہ اللہ پوری کائنات کا مالک بھی ہے وہ اللہ پوری کائنات کا رازق بھی ہے پوری کائنات میں قدرتوں کا مالک پوری کائنات میں تصرف کا مالک زمین کے ایک ایک ذرے کا مالک سمندر میں
زمین کے نیچے آسمان کی بلندیوں میں ہر ایک کی پکار کو سننے والا ایک اللہ، کسی وجہ سے اس ذات کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف صرف اسی ذات کے لیے ہے۔ ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں عامگن لا تعداد بے شمار درود و سلام اس نبی مکرم، نبی محترم، امام الانبیاء، فخر رسول احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب نبی بنایا اور امام الانبیاء بنا کے ہم سب کو ان کی امت میں پیدا فرما دیا۔ میرے واجب الاحترام، قرآن مجید کے 26ویں پارے کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اور میرے اور آپ کے پیارے محبوب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانات میں سے 2 فرمانات تلاوت کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جمعۃ المبارک، اس موقع پر ایک سبق دینا ہے، اور وہ سبق کیا ہے کہ دنیا کے اندر آج بڑے فتنے چل رہے ہیں کہ ہر فتنہ کرنے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں مسلمانوں کے دلوں سے وہ جوہر نکال دوں جس جوہر کے ذریعے وہ دنیا پر حکومت کرتے ہیں، جس جوہر کے ذریعے وہ دین اسلام کے پیروکار ہیں، وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں، تو کفر کی یہ کوشش ہے کہ وہ مسلمانوں کے دلوں سے وہ جوہر نکال دے، اور طرح طرح کے وہ منصوبے بنا رہے ہیں، اور طرح طرح کے وہ فتنے دنیا کے اندر برپا کر رہے ہیں کہ جن کے ذریعے سے مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول کو نکال دیا جائے، عظمت صحابہ کو نکال دیا جائے۔ آج جمعۃ المبارک کے موقع پر بس یہی سبق دینا ہے کہ دنیا کے اندر ایک جماعت، ایسی جماعت اللہ رب العالمین نے بھیجی کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسی قوم دنیا کے اندر آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہوں، اور جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے پھر یہ ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں، ان سے دور ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ان کے سگے بیٹے کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کے باپ کیوں نہ ہو۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا معاملہ آئے گا، جب محبت آئے گی تو دور سے چل کر کوئی آنے والا وہ بھی ان کا بھائی ہے، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی بات آئے گی، دشمنی کی بات آئے گی، تو پھر اپنا سگا بیٹا کیوں نہ ہو ان کو بھی دور ہٹا دیں گے کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ تو اللہ کے نبی کا مخالف ہے۔ تو میرے واجب الاحترام، یہ صحابہ کرام کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے جن کے بارے میں میں نہیں، جن کے بارے میں کوئی دنیا کا مفتی مولوی نہیں، دنیا کو کوئی پیر، دنیا کا کوئی مفکر یا مدبر نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا قرآن گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ، پیارے محبوب کے ساتھ ایسی محبت کی ہے کہ محبت کی اخیر کر ڈالی ہے، اور ان کی محبت میں شک کرنا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، بلکہ
بلکہ ان کے ایمان کی گواہی اور ان کے محبت کی گواہی اللہ رب العالمین کا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ وہ جماعت ایسی جماعت ہے جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے اور وہ اس امتحان کے اندر کامیاب نکلے، پاس ہوئے، اور پاس ہونے کے بعد اللہ نے ان کو پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کیا اور ان کو ایسا درجہ عطا کیا کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کر لیا۔ اور یہ اسی جماعت کے ساتھ ہو سکتا ہے جو جماعت اللہ رب العالمین کو بھی پیاری ہو اور اللہ کے محبوب کو بھی پیاری ہو۔ میرے واجب الاحترام، یہ صحابہ کرام کی جماعت برحق جماعت ہے، ان میں ہر ایک صحابی جنتی ہے، ہر ایک صحابی کامیاب ہے، ہر ایک صحابی راہ حق پہ چلنے والا ہے۔ فرمایا کہ الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے جس کے پیچھے بھی چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ جب اتنی باتیں آپ کے سامنے آ گئی تو آج ہمیں ایک بات پہ یقین رکھنا ہے کہ وہ صحابہ عظمت والے، وہ صحابہ مرتبے والے، وہ صحابہ بڑی شان والے، ان میں سے ہر ایک صحابی عدل و انصاف والا، ان میں سے ہر ایک صحابی آپ سرکار کے ساتھ محبت رکھنے والا۔ اسی وجہ سے اپنے دل کے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر لے کہ آپ سرکار نے جن کی تربیت کی ہے، جو آپ سرکار کے براہ راست شاگرد بنے ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں، اور ان کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ جب کوئی آدمی صحابہ کرام کے اندر نقص تلاش کرے، کمی تلاش کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سرکار کی تربیت کے اندر شک کرتا ہے۔ اور جو آدمی آپ سرکار کی تربیت کے اندر شک کرے، آپ بتائیں کہ وہ اسلام میں داخل ہے یا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی مستری، اگر کوئی کاریگر ایک مکان تعمیر کرتا ہے اور دوسرا شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ مکان تعمیر تو ہو گیا مگر ان کی دیواریں ٹیڑھی ہیں اور ان کے مٹیریل کے اندر کمزوری ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ اس کی چھت بڑی کمزور ہے، کوئی کہتا ہے اس کی بنیادیں بڑی کمزور ہیں۔ وہ در حقیقت بلڈنگ کے اندر، اس مکان کے اندر عیب نہیں تلاش کر رہا، بلکہ وہ بنانے والے کے اندر عیب تلاش کر رہا ہے کہ اس مکان کو بنانے والا کوئی ماہر تجربہ کار نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس مکان کے اندر کمزوری آ گئی۔ جس جماعت کی تربیت اللہ کے نبی نے کی ہو اور جس جماعت کو براہ راست شاگردی آپ سرکار کی ملی ہو، اور جو جماعت براہ راست آپ سرکار کے پاس بیٹھ کر علوم حاصل کرنے والے ہوں، تو اس جماعت کے اندر کوئی آدمی شک کرے تو مطلب یہ نکلا کہ انہوں نے آپ سرکار کی تربیت کے اندر شک تلاش کر لیا اور آپ سرکار کی تربیت کے اندر کمی تلاش کر لی۔ تو جو آپ سرکار کی تربیت کے اندر شک تلاش کرے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے دنیا کے اندر کہ صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کی وقت مسلمانوں کے دلوں سے نکال دی جائے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ
جتنی بھی احادیث ہم تک پہنچی ہیں وہ صحابہ کرام کی نسبت سے ملی ہیں۔ صحابہ کرام ان احادیث کے راوی ہیں۔ جب صحابہ کرام کے بارے میں شکوک و شبہات دل کے اندر آ گئے تو ساری ذخیرہ حدیث مشکوک ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ یہ قرآن مجید بھی ہمیں ملا تو یہ صحابہ کرام کے صدقے ہم تک پہنچا ہے۔ جب صحابہ کرام کی تربیت کے اندر شک آ گیا، صحابہ کرام کے بارے میں شکوک و شبہات ہمارے دلوں میں آ گئے تو اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ پورا کا پورا دین ہم تک مشکوک پہنچا ہے اور دین کی عمارت کے اندر شک آ جائے گا۔ تو آپ بتائیں جب صحابہ کرام کے واسطے کو دین کے اندر سے نکال دیں تو یہ سارا دین ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ صحابہ کرام کی نسبت سے ملا ہے۔ کوئی شخص اٹھتا ہے وہ کہتے ہیں ابو بکر ایسا تھا، نعوذ باللہ۔ کوئی شخص اٹھتا ہے وہ کہتے ہیں عمر ایسا تھا، کوئی کہتے ہیں عثمان ایسا تھا، کوئی کہتے ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا ایسے تھے، کوئی کہتے ہیں حسن و حسین کے اندر یہ شک ہے، کوئی کہتے ہیں نعوذ باللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی کے اندر یہ شک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر ایک صحابی ستاروں کی طرح چمکنے والے ہیں، اور صحابہ کرام نے یہ نقشہ بھی کھینچا ہے کہ جب ہم آپ سرکار کے پاس بیٹھتے تھے ہمیں یوں لگتا تھا جیسے چاند کے گرد ستارے چمک رہے ہوں۔ اور کتنے وہ خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے اپنی نگاہیں آپ سرکار کی چہرہ پر لگائی ہوں گی۔ آپ سرکار کی نگاہیں براہ راست ان صحابہ کرام کی جماعت میں پڑی ہوگی اور آپ اپنی زبان مبارک سے الفاظ نکالتے ہوں گے اور صحابہ کرام خود براہ راست آپ سرکار کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اپنے کانوں کی سماعت کی نظر کرتے ہوں گے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے آپ سرکار کی خدمت کی، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے آپ سرکار کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اپنا مال اپنی جان اللہ کے نبی کے قدموں پہ نچھاور کرنی ہوگی۔ وہ کتنی بڑی جماعت ہے، کتنی بڑی جماعت۔ قرآن مجید کہتے کہ اس جیسی مثال جماعت کی کوئی نہیں ملتی۔ دنیا کے اندر کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جنہوں نے آپ سرکار کے ساتھ اتنی محبت کی ہو، اتنی محبت کی ہو کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا مگر آپ سرکار کو ایک کانٹا بھی چبھنا گوارا نہ کیا۔ کئی صحابہ کرام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب ان کو سولی پہ لٹکایا جانے لگا کفار نے یہ کہا کہ اگر تو چاہتا ہے تیرے بدلے میں تیرے نبی کو سولی لٹکا دیا جائے اور تجھے بچا لیا جائے، کیا تجھے یہ گوارا ہے؟ تو صحابی رسول نے برملا اعلان کیا، او کافرو، تم تو کہتے ہو کہ میرے بدلے میں میرے محبوب کو سولی لٹکا دیا جائے، خدا کی قسم ہے میں اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے بدلے میں میرے محبوب کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میری ایک جان نہیں، میرے اندر ہزاروں جانیں ہوں اور میں اپنے محبوب پہ ایک ایک کر کے نچھاور کرتا چلا جاؤں۔ اور یہ جذبہ ہوتا تھا ان صحابہ کرام کے دلوں میں۔ کئی صحابہ کرام ایسے ہیں جب عین لڑائی کے اندر اللہ کے محبوب کی محبت کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان جس وقت جاری ہوتی تھی اس وقت اعلان کرتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی کامیابی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ ایک عورت آتی ہے وہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، آپ میں
میدان جنگ میں جا رہے ہیں تو یہ میرا بچہ بھی قبول کر لو۔ آپ سرکار پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ کیا کرے گا وہاں جا کے؟ وہاں جا کے تو بڑی پنجہ آزمائی اور تلوار چلانی ہے اور بڑی بہادری دکھانی پڑے گی۔ تو وہ خاتون کہنے لگی میرا خامد دنیا میں نہیں ہے، میرا بھائی دنیا میں نہیں، میرا والد دنیا میں نہیں جس کو میں اللہ کی راہ میں بھیجوں، یہ میرا چھوٹا بچہ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جب دشمن کی طرف سے تیر و تلوار کی بارش ہو میرے بچے کو ڈھال کے طور پر استعمال کر لینا۔ اگر تیر آئے میرے بچے کے حلق میں لگے، تلواریں آئے میرے بچے کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں اور میرا بچہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، حشر کے میدان میں جب اعلان ہو جائے کہ او میرے راستے میں شہید ہونے والوں کی مائیں اٹھو اور جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اس وقت میرا نام بھی ان ماؤں میں آ جائے گا۔ یہ کتنی محبت ہوتی تھی، کتنا جذبہ ہوتا تھا کہ ان ماؤں کی دلوں میں۔ ایک خاتون آتی ہے، کسی نے کہہ دیا کہ جنگ احد کے اندر آپ سرکار شہید ہو گئے، وہ خاتون چلتی ہے گھر سے آپ سرکار کی محبت کے اندر کہ میرے محبوب دنیا سے چلے گئے، دوڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ آپ سرکار کو پتہ چلا، آپ سرکار نے فرمایا کہ اس خاتون کو روکو، اس خاتون کا بھائی بھی فوت ہو گیا، اس کا خامد بھی فوت ہو گیا، یہاں پہ شہید ہو گیا، اس کو روکو، یہ صبر نہیں کر سکے گی۔ جس وقت اس کو روکا گیا اور کہا گیا کہ تیرا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے، وہ کہنے لگی پرے ہٹ، میرے بیٹے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو بتا میرے محبوب کا کیا حال ہے، میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تیرا خامد بھی شہید ہو گیا، وہ کہتی ہے پیچھے ہٹ، مجھے میرے خامد کی کوئی پرواہ نہیں، تو بتا میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ چلتی چلتی جس وقت اللہ کے محبوب کے پاس پہنچی اس وقت اعلان کیا خدا کی قسم ہے آج مجھے میرے سارے غم بھول گئے، میرے محبوب زندہ ہے تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ آپ سرکار کی محبت ہوتی تھی۔ اتنا جذبہ رکھنے والی وہ خاتون اور اتنا جذبہ رکھنے والے وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں آج کا کافر یہ تبرہ کرے کہ فلاں صحابی ایسا تھا، فلاں صحابی ایسا تھا، یقین جانو پہلے وہ اپنے ایمان کو دیکھے کہ میرے اندر ایمان کتنا ہے۔ وہ صحابہ کرام جب گرم تیل کے اندر اپنی جانیں قربان کر دی، جنہوں نے آگ کے اندر کود کر اپنی جانیں قربان کر دی، جنہوں نے تلواروں سے کے سائے میں اپنی گردنیں کٹوا دی، ان صحابہ کرام کے ایمان میں شک کرتا ہے جن کے ایمان کی گواہی خود اللہ رب العالمین کا قرآن دے دے اور قرآن مجید اعلان کرے اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون۔ قرآن مجید اعلان کرے کہ وہ ساری جماعت کامیاب ہے۔ آج کا کافر کہتا ہے کہ ان کے اندر فلاں شک ہے، ان کے اندر فلاں شک ہے۔ میرا آج کے جمعۃ المبارک کے اندر یہ سبق ہے مسلمانوں، یہ دنیا کے اندر صحابہ رسول کی محبت، اصحاب رسول کی محبت کو عام کر دیں اور ان لوگوں کو بتا دیں کہ صحابہ کرام کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ کرام کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں سے نکل گئی تو سمجھ لیں ہمارا ایمان بھی نکل چکا ہے۔ قرآن مجید اعلان کرتے ہیں کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایسی قوم پہلے نہ آئی ہے نہ قیامت تک آئے گی۔ اور قرآن مجید اعلان کرتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، وہ صحابہ کرام سارے کے سارے جنتی ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ہے ہی رسول، ان کے اندر تو شک ہی کیا ہے، ان کے ساتھ جو ان پہ ایمان لانے والے صحابہ کرام ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان صحابہ کرام کی مثال یہ ہے کہ آپس کے اندر
کبھی وہ سجدے میں ہوں گے، کبھی وہ رکوع میں ہوں گے، اور ہر وقت اللہ کو راضی کرنے والے ان کے سجدے کے نشان ان کی پیشانی کے اندر ہوں گے۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت برحق ہے۔ آج کا یہ سبق ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان کو اپنے ایمان کے پرکھنے کی، صحابہ کرام کے ایمان کو اپنے ایمان کے پرکھنے کی ایک علامت بنا لیں، کسوٹی بنا لیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا ہے پہلے پارے کے اندر کہ ان صحابہ کرام کا ایمان پکا ایمان ہے، ان صحابہ کرام کے ایمان کے اندر ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم اگر ایمان لانا چاہتے ہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ جو صحابہ کرام کی طرح اپنا ایمان لے آئے گا تو وہ سمجھ لے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین صحابہ کرام کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں بھر دے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔